میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے عید الاضحیٰ منائی اور جانوروں کی قربانیاں بھی دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، بلکہ بار بار یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، جو مقصد ہے اس کا اور جو اس کے پیچھے فلسفہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اسلام میں جو بھی عبادات ہیں، رسومات ہیں، یا جو بھی ہمارے اعمال ہیں، یہ محض ایک آٹومیٹک انداز میں، مشینی انداز میں کر کے بھول جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، جو تعلیم ہے، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس پر غور و فکر کرنا اور عمل کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے، یا ہم عید کیوں مناتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ عید کی جو عید ہے اور یہ جو قربانی واجب کی گئی ہے، اس کے کیا وجہ ہے اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے۔ اکثر یہ ہوتا تھا جہالت کے زمانے میں، لوگ قربانی کر کے جانوروں کا گوشت اور خون لے جا کر کعبۃ اللہ کو رگڑا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں شاید یہ خیال تھا کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں جو مقصد بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ جو جانوروں کا گوشت ہے، اس کا جو خون ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کو نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ کو پہنچتا ہے تمہارا نیک عمل، تمہاری نیتیں، تمہارا تقوی، تمہارا اللہ سے وابستگی۔ یعنی یہ ہے کہ ہم قربانی جو کرتے ہیں محض اللہ کے حکم پر کرتے ہیں، کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جس کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا دیا گیا، کہ انہوں نے صرف اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دی، یا دینے کی جو رسم ہے، جو طریقہ ہے، وہ انہوں نے انجام جو دیا تھا، وہ صرف ایک ہی قربانی نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے زندگی کے ہر قدم پر قربانیاں دی، محض اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق آپ نے زندگی کے ہر قدم پر یہ نہیں کہا کہ یہ میں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کیا اس کی وجہ ہے، ایسا کچھ نہیں، بلکہ جس طرح سے کہا گیا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے، اس کا عملی نمونہ کر کے بتایا انہوں نے۔ اپنے باپ کی جو کرسی تھی نمرود کے دربار میں، وہ چھوڑ دی، اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی، جب ان کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا، پھر بھی انہوں نے باطل پرستوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے وطن کو چھوڑا اور در در کی خاک چھانتے پھرتے رہے۔ اس زمانے میں جب کہ کوئی سفر کا انتظام نہیں تھا، اپنے ملکوں پھرتے رہے، وہاں سے نکلے تو مصر، فلاں فلسطین، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ جہاں پر اس وقت ہے، اس طرح آپ گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کام کرتے رہے۔ اور اللہ نے زندگی میں آپ کو جب کبھی کوئی آزمائش میں ڈالا، اس میں پورے اترے، اور کسی چیز کو انہوں نے اپنے لیے خاص نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے حکم کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے۔ اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑی جو قربانی تھی، وہ اللہ کے اشارے پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، بلکہ عملی طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے پوری طور سے راضی ہو جانا، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑی قربانی تھی۔ کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کو قربان کرنا کتنا بڑا، اس سے بڑی آزمائش تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں بھی وہ کامیاب اترے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا، اور ایک دمبا بتایا جاتا ہے کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور اس کا قربانی ہوئی، اور اس رسم کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے واجب کر دیا گیا، اور عید کے لیے ایک عید بنا دی گئی اس کے لیے، تاکہ قیامت تک کے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ تو ہم کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف کسی جانور کی قربانی کر کے ہم کو بس خاموش ہو جانا یا اس کے بعد بھول جانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کو قربانیاں دینا ہے۔ یعنی قربانی کا مطلب صرف جانور کی قربانی نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں اور اپنے جو جذبات ہیں، بعض مرتبہ انسان کو اپنے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے انہیں چھوڑ دینا پڑتا ہے، ان کو دبا دینا پڑتا ہے، ان کو ترک کر دینا پڑتا ہے، یہی قربانی ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر سویا ہوا ہوں اور مجھے فجر کی نماز کے لیے اذان پکارتی ہے، تو میں اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر دوں، تو یہ بھی قربانی ہے۔ اپنے ماں باپ کے حکم پر اپنی خواہشات کو چھوڑ دوں، یہ بھی قربانی ہے۔ اپنے ناجائز کمائی کو چھوڑ دوں، سود کو اور پھر رشوت کو، فلاں کو، دھوکے کو، ان تمام چیزوں کو میں چھوڑ دوں، چاہے اس میں میرا مالی نقصان کیوں نہ ہو، تو یہ بھی قربانی ہے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے جو جائز حدود ہیں،
اس میں رہنا اور اس کے حدود کو توڑے بغیر اپنی تمناؤں کو، اپنے ضرورتوں کو تج دینا اور چھوڑ دینا، یہ قدم قدم پر ہماری قربانی کے لیے آزمائش ہے، اور ہم کو اس میں پورا اترنا ہے، تبھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے ماننے والے اور فالوورز کہلائے جا سکتے ہیں۔ ورنہ محض اگر ہم سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کی قربانی دے دیں تو صرف ایک خون بہانا ہے، ایک ذبح کرنا ہے، ایک اس کے گوشت کھانا ہے، لیکن اس کے بجائے اس کے سوا اور کچھ اس سے ہم کو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ تو بہرحال ایک یاد دہانی کے لیے اپنے آپ کے لیے اور آپ تمام بھائی بہنوں کے لیے میں نے یہ میسیج، عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔